نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کی جنگ نہ صرف خطے کے ممالک کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ پہلو رکھتی ہے، بلکہ دنیا کے تمام ممالک بھی اس جنگ سے پیدا ہونے والے حالات و واقعات کی وجہ سے ایک مشکل دور سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف ان کی معیشت کے اوپر منفی نتائج مرتب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں دوسری طرف وہاں کے رہنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی ایک تکلیف دہ اور کانسیپٹ جو ہے وہ ایک لازمی ان کی زندگیوں کا جو ہے وہ حصہ بن چکا ہے۔ اور ایسے ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں اور جن کی معیشت پہلے ہی اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ دینے کے لیے یا لوگوں کی ضروریات کو تکمیل کے لیے کمزور سمجھی جاتی ہیں، ان ملکوں کے لیے جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ ایک اور اضافی عمل قرار پائی ہے، جو ان کی مشکلات کے اندر اضافے کا ایک ایسا تصور دے دیتے ہیں جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہیں آئندہ بھی کئی سالوں تک جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ جنگ جو ہے اپنے تمام پہلوؤں کے لحاظ سے دنیا کے ہر ملک اور ہر فرد کے لیے جو وہ ایک تکلیف دہ پہلو رکھتی ہے۔ جنگ از خود بھی اگر اس کو ایک معنی مفہوم کے طور پر بھی دیکھا جائے کہ جنگ کسی بھی سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنے ایک مثبت سرگرمی قرار نہیں دی جاتی، ہاں البتہ اس کے نتائج کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سے منفی پیدا ہوئے کون سے مثبت نتائج پیدا ہوئے، کیونکہ ہر سرگرمی جو ہے وہ اپنے دو پہلوؤں سے دیکھی جاتی ہے، منفی اور مثبت پہلوؤں کے لحاظ سے۔ لیکن اگر اس جنگ کو ایران اور امریکہ کی جنگ کو اگر میں کسی ایک ملک کے لیے جو ہے وہ بلیسنگ ان ڈسگائز کا تصور دے سکتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ یا ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر، تو میرے ہمیں کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اس تصور کے ساتھ جو ہے وہ پیمانے پر یا اس معیار پر پورا نہیں اترے گا ماں سوائے چائنا کے۔ تو جو چائنا ہے اس کے لیے ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ کئی پہلوؤں سے اگر ہم تجزیہ کریں تو کہا جائے گا کہ اٹ ہیز بیکم بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا چائنا۔ اب اس کی جو بنیادی میرے پاس اگر میں ایک انالیسس کے طور پر لوں یا ایک تجزیے کے طور پر دیکھوں کہ میرے نزدیک آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تصور کرتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ جو میرے نزدیک نمبر 1 پہ اگر جا کر دیکھوں تو ایک ویکیوم جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ ویکیوم جو ہے وہ ٹورڈز امریکہ ہے، اور اس ویکیوم کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو بھی ملک اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اور یہ دنیا کا کوئی دوسرا ملک اس ویکیوم سے فائدہ اٹھانے کی نہ طاقت رکھتا ہے، نہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ موقع رکھتا ہے ماں سوائے چائنا کے۔ اس طرح کہتے ہیں میں نے کہا کہ ویکیوم، اب یہ ویکیوم میں نے کیوں محسوس کیا کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر بہت سے جو ہے وہ منفی پہلو جو مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب سے بڑا جو ان کے لیے ہوگا کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر امریکہ نے وہ تمام اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے کے اندر جا کر تجارتی سرگرمیاں جو تیل کی جو فراہمی کا جو تصور تھا وہ منقطع ہو گیا، اور اس طرح ان کی جو تجارتی سرگرمیوں کا جو حجم ہے وہ انتہائی کمزور ہو گیا۔ اور اس طرح آج بھی جنگ کے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تیل کی سپلائی لائن کو جو ہے منقطع کرنا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کے ملکوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ خلیجی ممالک جن کی تمام تر معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ تجارت کے لحاظ سے تیل کی فراہمی پر ہے، تو اس طرح کہتے ہیں ان کے تجارتی سرگرمیوں کو جو ہے وہ نہ صرف منقطع ہونا پڑا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے تیل پیدا کرنے والے جو ماخذ ہے وہ بھی جنگ کا جو ہے وجہ سے ان کو بھی ایک تباہی کے تصور کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ایک مسلسل ان کی معیشت کے لحاظ سے جو تیل کی فراہمی طاقت فراہم کرتی تھی وہ اس سے محروم ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر جو ایک تصور ان کے نزدیک پیدا ہوگا کہ وہ اس خطے کے اندر اپنی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر اس تصور کو انہیں کو نفی کرنا ہوگی جو جنگ و جدل کا تصور پیدا کرتا ہو۔ اس طرح وہ آئندہ کسی بھی ایسے تصور کے ساتھ یا کسی ایسے ملک کی کسی سرگرمی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنے کا کوئی راستہ اختیار نہیں کریں گے جس کے اندر یہ خطہ جو ہے وہ ایک ایسی جنگ کا شکار ہو جائے جنہیں ایسے ہی دوبارہ ان کے لیے معیشت کے جو ہے وہ حالات و واقعات پیدا کریں جیسے ان کو سامنے ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں اس جنگ نے مڈل ایسٹ کے ممالک کو جو ہے وہ نیوٹرلائزڈ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ نیوٹرلائزڈ اس لیے کہ وہ اب اپنے لیے ایک ایسا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے معیشت کے مفادات کو تحفظ دے سکے۔ تو وہ نیوٹرل
کا جو لفظ میں نے استعمال نہیں کیا وہ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اپنی وابستگی کے لحاظ سے انہیں جو ہے وہ اپنے جو سہارا یا سرگرمیوں کسی دوسرے کے ساتھ منسلک کرنے کا راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پر جا کر انہیں جو ہے وہ اپنے مفادات نے انہیں نیوٹرلائز کر دیا ہے۔ تو نیوٹرلائز وہ اپنی معیشت اور اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے ہوں گے۔ پھر دوسرا جو فیکٹر ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ گروپ بندی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے پرو امریکہ اور اینٹی امریکہ گروپ جو ہے وہ تشکیل پاتے ہوئے نظر یو اے ای جس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اسرائیل کا ایک الائز بنا کر تصور کرتا ہوا نظر، اوپیک سے وہ علیحدہ ہو چکا ہے اور اپنے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ایک بہادرائی کا ایک پیمانہ رکھتا ہے، یمن جو ہے وہ ایک پیمانہ جو ہے وہ یو اے ای کے ٹول کے طور پر رکھتا ہے۔ تو اس طرح یہ تمام جو ڈویژن جہاں پر ہوگی اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے وہ امریکہ کا ان کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ تو امریکہ کے لیے پھر اس گروپ بندی کے اندر اپنے منسلک رکھنا کسی ایک گروہ کی مخالفت کے ساتھ یا کسی دوسرے گروہ کی حمایت کے ساتھ جو ہے وہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ اگر وہ ممالک جو اس وقت پرو اسرائیل یعنی کہ یو اے ای اور یمن ہے وہ اگر اپنے کسی ایسے بیہیویئر کو تشکیل دے دیتے ہیں جو کہ براہ راست جس طرح پہلے جو ہے وہ یمن کے اوپر جا کر جو اسلحہ کی فراہمی کا مسئلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے براہ راست جنگ کا ایک تصور جو ہے یو اے ای کے خلاف پیدا کرتا ہوا نظر آیا تھا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے لیے اپنا جو وہ بیلنس رکھنا تعلقات کا یا ایک راستہ منتخب کرنا مشکل ہوتا جائے گا، اور یہی وہ ایک تصور ہے جس کے نتیجے میں وہ ویکیوم پیدا ہونا ناگزیر ہے اور جس ویکیوم کو جو ہے وہ چائنا فل کرے گا۔ اب میں نے کہا کہ ویکیوم کے ساتھ جو ایک دوسرا تصور ہے وہ تصور جو ہے وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے کا تصور ہے، اور وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو امریکہ کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے تعلقات ہے وہ دراصل ایک ایسے رول کے تشکیل دیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جہاں پر جب وہ اپنے سعودی عربیہ یا مڈل ایسٹ کے ممالک جو اپنے وسائل امریکہ کے لیے استعمال کریں یا وہ اپنے وسائل جو ہے وہ امریکہ کے ایک ضروریات کی تکمیل کا جو ہے انہیں مرکز و محور بنائے رکھے، اور پھر وہ امریکہ کے لیے ایک منڈی کے طور پر بھی کام کرے اور ان کے جو ہے وہ دا موسٹ ایکسپینسو ویپن نے اڈے فراہم کرے، اور اس طرح یہاں پر جا کر انہیں ایک تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہ وہ تصورات سے جو اس کی معیشت پر جو برے اثرات ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک نیا راستہ جو ہے منتخب کرنے کا راستہ سوچ اور فکر کے اندر پیدا کریں گے، اور یہاں پر بھی ویکیوم پیدا ہوگا۔ پھر جو ایک اور ٹرم استعمال کی جا رہی ہے اس خطے کے اندر کہ دیر از گوئنگ ٹو بی ایمرجنگ نیو ورلڈ آرڈر ان دا مڈل ایسٹ۔ جب نیو ایمرجنگ ورلڈ آرڈر ہے تو اس کے اندر جو ہے میرے خیال میں جو ایران نے جو ایک سوچ اور فکر کا اظہار کیا ہے دیٹ ول بی دا بیس آف دیٹ نیو ورلڈ آرڈر ان دا مڈل ایسٹ، کہ اس خطے کے ممالک کو اگر اپنی طاقت بننا ہے یا اپنے تجارتی سرگرمیوں کو محفوظ بنانا ہے اور دوسروں کو اپنی تجارتی سرگرمیوں میں راستے میں رکاوٹ بننے سے روکنا ہے، یا وہ اپنے جو آبنائے حرمت اور دیگر جو ابھی گزرگاہیں ہیں ان کو وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ اس خطے کے باہمی اشتراک کے تعاون کے ذریعے ایک لاہ عمل تشکیل دیں جہاں پر بیرونی دنیا کی مداخلت نہ ہو، بلکہ جب وہ اپنے مفادات کو اپنی باہمی کاوشوں سے جو ہے وہ طاقت بنا کر جو ہے وہ حل کریں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ایک جو میوچل کانسیپٹ آف کوآپریشن ہے وہ نشو نما پاتا ہوا نظر آتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس کے اندر ایران کا جو کہ بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جو سیفٹی کے اندر طاقت کے توازن کے تصور کے ساتھ ایران قائم ہے، آبنائے ہرمز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ تو میں جتنے بھی گلف ریاستیں ہیں وہ بھی اپنے تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے اس قوت کے ساتھ منسلک ہونے کو تصور کو قائم رکھیں گی جو ایران کے پاس ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز کے کنٹرول سے امریکہ اپنی پوری طاقت کے ذریعے ایران کو جو ہے محروم نہیں کر سکا، اور جب وہ یہاں سے جنگ کے بعد چلا جائے گا تو پھر دوبارہ کسی جارحیت کے عمل کو اختیار کر کے جب وہ کوئی تصور کو اختیار بھی کرے گا تو ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا تو تصور دیا جا سکتا ہے، لیکن ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کا جو تصور ہے وہ ایران کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہ وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک نیو ایمرجنگ جو پاور کانسیپٹ ہے مڈل ایسٹ کا، اس کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اب یہ جو ایران کا کردار ہے اس کی وجہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگا چائنا کے لیے، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کی ایک نوعیت کو اسی طرح استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے جیسا پاکستان ہے، جیسا ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کہتے ہیں کہ
हमारी जो दोस्ती है चाइना के साथ वो हमारी से ऊंची और समुंदर से गहरी है। जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये वो तस्वर जो हम देते हैं, चाइना ने हमेशा उसको ना सिर्फ ओन किया बल्कि उसको जस्टिफाई भी किया है, और दुनिया ने मसूल की कामयाबी इसका वाज़ेह सबूत है। तो मैम ये पैगाम जो है वो ईरान के लिए भी है, और ईरान ने भी यही नतीजा अखज़ किया कि अगर उसको ईरान को अगर अमेरिका के खिलाफ जो है वो जंग के तस्वर के अंदर कोई एक इंतहाई बदतरीन शिकस्त का अभी तक कोई तस्वर उस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सका, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो डेट वॉज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगर ईरान जो है वो अपने कई दिहाइयों से पाबंदियों के बावजूद अपनी मीशत को कहीं ना कहीं अपनी लोगों की ज़रूरियात की तकमील का जरिया बनाए रखा, तो वो तजारती वो हजम है जो चाइना ने तमाम दुनिया की मुखालफत के बावजूद है उसके साथ इस्तेमाल रखा। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या एक न्यू जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस जो खत्े को मिल रही है, उसके अंदर जो ईरान का जो जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस होना है वो ईरान दरअसल जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो ताकत का सबब बनेगा। और हम जानते हैं कि जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस जो है वो इस खत्े को हासिल करने के लिए ईरान उसका एक टूर रहा है अमेरिका का 1979 से पहले, फिर इसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट किया गया। अब इस खत्े के अंदर पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चाइना का पहले से मौजूद है। ईरान उसके साथ मुंसलिक होगा। मिडल ईस्ट के ममालिक अपने मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए जब चाइना के साथ तस्वर कायम करेंगे, तो मेरे में यहाँ पर वो एक ऐसा वैक्यूम मौजूद है जिसको फिल करने का तस्वर जो है वो अमेरिका के का कोई मफहूम जो है वो कायम रखना मुश्किल होगा, और चाइना ही वाहिद मुल्क होगा जो इस वैक्यूम को फिल कर सकता है। तो कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि वो अमेरिका के मुकाबले में इस खत्े के अंदर अपने मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ के लिए चाइना जो वो एक तवील अरसे जो है वो कछुए की चाल चलते हुए अपने मफादात को तोहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ देने की सरगर्मी अमल था, जिसके अंदर खत्े के ममालिक के दरमियान आर्बिट्रेटर बन के उनके इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना, सऊदी अरब कतर के हो गया, ईरान और सऊदी अरेबिया के हो गया, फिर अपनी तजारती सरगर्मियों को बढ़ाना, फिर अब उसके लिए जो है वो मीशत के लिहाज से जो उसने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताकत के एक तस्वर कायम किया है, उसके नतीजे के अंदर वो मिडल ईस्ट के ममालिक की जो दिफाई तकाज़ों को तकमील का जो माखज़ है वो एक रोल मॉडल के तौर पर जो है वो देता हुआ नज़र आता है। फिर सबसे बड़ा जो पहलू है मिडल ईस्ट के ममालिक को जो अपने जोग्राफी हदूद के तोहफ़े से लेकर जो अपने मीशत के नशोनुमा के लिहाज से जो एक अम्ब्रेला का तोहफ़्फ़ है, अब वो चाइना का सबसे ज़्यादा महफूज तस्वर किया जाएगा, इसलिए कि आज तक चाइना ने जिसके साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तस्वर किया वहाँ से वसाइल को हासिल नहीं किया, बल्कि बाहमी कोऑपरेशन के जरिए बाहमी तरक्की खुशहाली को जो है उसका जरिया बनाया है। और इस तरह जो उसका एक पीसफुल बाहमी सॉवरेनिटी की रिकग्निशन और एक्सेप्टेंस के तस्वर को जो वो अपनी खारजा पॉलिसी का एक वेपन तस्वर करता है, उसको हमेशा उसको एग्जीक्यूट भी किया है। और मेरा मिडल ईस्ट के ममालिक ने अमेरिका के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो भी जिस वक्त भी जो तस्वर इख्तियार किया, वहाँ पर उनको अपने वसाइल की जो बहरूमी का जो तस्वर है, या एक सबॉर्डिनेट तस्वर जो है वो मिलता हुआ नजर आता है। तो मेरा में वो अपने आप को अब एक नई मानी मफहूम के साथ मुंसलिक करने का जो है वो तस्वर इख्तियार करेंगे, और जब ये इख्तियार होता हुआ नजर आएगा तो देयर विल बी द चाइना टू फुलफिल their desire and dream, and give herself as a role model to be the reason for the Middle East country to have the friendly cooperation, a strategic partnership, a new era of the strategic partnership। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो है वो अब इस खत्े के अंदर जो है वो ईरान के साथ जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट, और जिस तरह उन्होंने इस जंग के अंदर जो वो अपने इस पार्टनरशिप का ईरान को फ़ायदा पहुँचाया, एक मैसेज है वो सब दुनिया के लिए। इस तरह यहाँ पर कहा ब्लेसिंग डालेगा। फिर जब इस खत्े के अंदर उनकी मीशत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ के लिहाज से जो दो पहलू रखता है कि एक तो वो चीपर, ताकि हर फर्द जो इसके लिए कुव्वत खरीद कमज़ोर है वो उसकी रसाई उस तक पहुँच जाए, और दूसरा जो है कि जो वसाइल और ताकत रखते हैं और जो जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल करने का ख्वाहिशमंद है। जब जो कौमें जो है वो अपने आप को अपने वसाइल के लिहाज से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुझसे करना चाहते हैं, वो उनके लिए मिडल ईस्ट से एक बहुत बड़ी मंडी तस्वर की जाती है, क्योंकि यहाँ हुकूमतों के पास भी और अफरादी तौर पर भी जो है वो लोगों के पास भी जो परचेजिंग पावर है वो जदीद और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनको हासिल करने की जिबिल्लत भी पैदा हो चुकी है, इस्तात भी मौजूद है, तो उससे भर वो फ़ायदा उठाएगा, जिससे उसकी मीशत के अंदर भी एक नया दौर जो शुरू से। इसलिए कहा जाता है कि ये
بائی ایوری مین جو ہے وہ اس جنگ کے جو کنکلوژن کے طور پر اگر کوئی نکالے گا تو میرے ہمیں سے یہی کہے گا اٹ ہیز پرووڈ اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر امریکہ کو جو فتح کا تصور ہے وہ آج تک نہیں حاصل ہوا۔ امریکہ کے اس تصور کے کمزور ہونے سے چائنا کے لیے جو راستے نہ کھلیں گے اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے جو ڈیپینڈنس کا امریکہ سے تصور ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو اس طرح جنگ کے نتیجے کے اندر جو نتائج ہیں وہ اکنامیکلی، پولیٹیکلی، nationally or internationally, that is going to be in favor of the China. That is why I have being the political scientist concluded that it is a blessing in disguise for the China. Thank you very much.